بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی کے بیچ میں جو اختلافات ہے وہ اختلاف ہے اشرف علی تھانوی کی کفر عبارت، جس میں حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی نے کہا کہ رسول اللہ کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا علم غیب۔ اس بات پہ اعلیٰ حضرت نے ان کو حکم کفر دیا، تو تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی آج تک اس عبارت کو تو صاف نہ کر سکے، اس کا تو جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جھگڑا اس کتاب کو لے کر نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرات یعنی مولانا احمد رضا خان دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مولانا احمد رضا صاحب پٹھان تھے، غصے کے بڑے تیز تھے، تو ایک دن غصہ آ گیا کسی بات پہ، مولانا اشرف علی سے جھگڑا ہو گیا، غصے میں کہہ دیا کہ تو کافر ہے، اور اس کے بعد دیوبند کا مدرسہ چھوڑ کر آ گئے، اور پھر وہ اپنی اس بات پر اتنے قائم رہے کہ پوری زندگی مولانا اشرف علی کو کافر 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 بولتے رہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، پہلا الزام یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک ہی ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، پہلا الزام۔ دوسرا الزام کہ اعلیٰ حضرت نے جھگڑے کی بنا پہ کافر کہا۔ دو الزام ہیں، تو پہلے میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں تاکہ جس کا علم اور جس کو اتنا بڑا عالم بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف تھانوی صاحب کا رکھ دو تو وہ پلہ بھاری رہے گا۔ تو آئیے ہم پہلے ابتدا سے دیکھیں کہ واقعی کیا یہ اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ کہلانے کے بھی لائق ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے اس جواب کی تردید میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے بارے میں انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب رضوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ جالت کے خاص شاگرد اعلیٰ سے بہت طویل عرصہ پڑھا ہے۔ ملک العلماء حیات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حالات کے تحت فرماتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سلمہ اللہ تعالی بن مولوی نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان متوطن بریلوی روہل کھنڈ نے بتاریخ 10 ماہ دہم یعنی شوال بروز شمبا 1272 ہجری عرصہ دنیا میں قدم مبارک رکھا۔ اس کو میں آسان بتا دوں کہ مولانا ظفر الدین جو آپ کے سوانح نگار ہے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی۔ کون سے سن میں ہوئی؟ 1272۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بھتیجے جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جن کا نام تھا حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمہ، ان کی کتاب سیرت اعلیٰ حضرت ما کرامات، اس کتاب میں بھی انہوں نے 10 شوال 1272 ہجری اعلیٰ حضرت کی پیدائش بتائی ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت؟ بریلی میں۔ اب تھانوی صاحب کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا تھانوی صاحب کی بھی خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے اشرف السوانح، دیوبند سے چھپی ہے۔ چھپی کہاں سے؟ یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے۔ اشرف السوانح کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص شاگرد، خاص خلیفہ، ان کے خاص چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب، اور یہاں لکھا بھی ہے اکابر خلفہ حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے بڑے خلفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ خود مولانا اشرف علی تھانوی کی پیدائش کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، انہی کے گھر کی شہادت لیتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت والا کی ولادت باسعادت یعنی مولانا تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو 4 شنبے کے دن بوقت صبح صادق واقع ہوئی۔ تھانوی صاحب کب پیدا ہوئے؟ 1280 میں، اور اعلیٰ حضرت کی ولادت کیا ہے؟ 1272۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت تھانوی سے کتنے بڑے تھے؟ 8 سال۔ اب اس کو یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت تھانوی صاحب سے 8 سال بڑے تھے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فراغت کب ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت عالم بن کر کب نکلے اور مولانا تھانوی دیوبند میں کب گئے۔ چنانچہ اس کے لیے میں بتاؤں حیات اعلیٰ حضرت، جس کے اندر مولانا ظفر الدین صاحب لکھتے ہیں، اب ایک ایک عبارت میں پڑھ کے بتاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، زبانی بتاتا چلتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 1286 کو اعلیٰ حضرت عالم بن کے فارغ ہو چکے تھے۔ کب بن کے چکے تھے؟ 1286 میں۔ اور اعلیٰ کی پیدائش کتنی ہے؟ 1272، یعنی 1272 کو جب آپ 1286 میں مائنس کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت ہے کتنی؟ 14 سال۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال تھی تو اعلیٰ حضرت عالم بن کر فارغ ہو چکے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب 14 سال کے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟
6 سال. کتنی تھی؟ 6 سال. تو ابھی تو 6 سال کا بچہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے کب چلا گیا تھا؟ پہلی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب کی جس وقت عمر 6 سال تھی تو یہ کرتے کیا تھے، اور پھر انہوں نے داخلہ کب لیا مدرسے دیوبند میں؟ اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا کہ یہ داخل کب ہوئے مدرسے دیوبند میں. پہلے یہ بتاؤں کہ ان کا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا اور ہمارا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا. اور میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ کم ہنسیں، کیونکہ بات یہ ایسی ہے تھانوی صاحب کا نام لو تو ہنسی آتی ہے لوگوں کو، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم ہنسیں، سنجیدگی سے کام لیں. ہم کو سمجھنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے ہمارا. چنانچہ آئیے اشرف علی صاحب تھانوی صاحب 6 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، اس کے لیے انہی کی کتاب، میں نے کہا کہ میں انہی کی کتابوں سے بات کروں گا. یہ ہم اس کے تعلق سے کوئی بریلوی کی کتاب نہیں لائیں گے. تھانوی صاحب کی ملفوظات ہے جس کا کیا نام ہے، بڑا لمبا نام ہے، سنیے. اوپر لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل. یعنی اس میں ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا حل قرآن و سنت سے بتایا گیا ہے. کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت مسمى بہ الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ. اس کی جلد 2 ہے، 5 جلدوں میں کتاب آتی ہے، 5 والیوم میں. اس کی جلد 2 کے اندر مولانا تھانوی اپنے 6 سال کی عمر کا بچپنے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ جلد 2 اس کی 2 قسط نمبر 5، اس کا ملفوظ نمبر 837 ہے، صفحہ نمبر 474 ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ایک کھیل اور یاد آیا. تھانوی صاحب کو کچھ کھیل یاد آ رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں. کہتے ایک کھیل اور یاد آیا. ایک مرتبہ میرٹھ میں ایسا ہوا کہ بارش کے ایام تھے، بارش کے دن تھے. باہر صحن میں لیٹا کرتے تھے. والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا. ہم لوگ والد صاحب کے پاس رہتے تھے. 3 چارپائیاں برابر بچھی ہوئی ہوتی تھی، والد صاحب کی اور ہم دونوں بھائیوں کی. میں نے رسی لے کر سب کے پائے ملا کر خوب کس کر باندھ دیے اور پڑھ کر سو گئے. پھر والد صاحب بھی آ کر لیٹ گئے. اتفاق سے بارش آئی تو والد صاحب اٹھے اور ہم کو اٹھایا. بچپن کی نیند تھی، ہوں کر کے پھر سو گئے. والد صاحب جھنجھلائے، نہیں اٹھتے تو پڑے رہنے دو. پھر اپنی چارپائی گھسیٹی. اب وہاں تینوں چارپائیاں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں. بے حد غصہ ہوئے اور فرمایا ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اب سب بھیگ رہے ہیں. چاقو ڈھونڈا. اتفاق سے جلدی میں رسی کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہ ملا. آخر خود ہی باورچی خانے سے چاقو تلاش کر کے لائے اور ان سب رسیوں کو کاٹا. تب وہاں سے چارپائیاں اٹھ سکی. صحیح تو یاد نہیں کہ اس حرکت پر کوئی چپت لگی بھی یا نہیں. 6 سال کی عمر میں تھانوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ پہلا واقعہ، تھانوی صاحب اپنے گھر کی چارپائیوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا انہوں نے. اور جب سو رہے تھے بارش ہوئی تو والد صاحب آپ چارپائی گھر میں لے جانا چاہتے تو تینوں چارپائیاں بندھی ہوئی ہے تو تینوں گھسیٹی چلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ چاقو ڈھونڈتے تو چاقو نہیں ملتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا تھانوی 6 سال کی عمر میں بڑے شرارتی قسم کے بچے تھے. ان کا پڑھنے لکھنے میں کوئی دل نہیں لگتا تھا، یہ بڑی شرارت کرتے تھے. مگر اعلیٰ حضرت کی طرف آئیے، ہمارے مجدد کی شان دیکھیے. یہ 6 سال کی عمر میں رسیاں باندھ رہے تھے کھٹیاؤں کی، مگر اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم فرما چکے. اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو یہ تو چارپائیوں میں لگے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی کے موقع پر 1.25 گھنٹے بڑے علماء کی موجودگی میں 1.25 گھنٹے تقریر فرما رہے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت جب پڑھ رہے تھے قرآن کریم ناظرہ، یعنی آپ کی عمر اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کی رہی ہوں گی. چنانچہ آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسنین میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے. آپ کے دادا مولانا رضا علی خان کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. استاد ایک دوسری کھٹیا پہ اعلیٰ حضرت کو لے کر پڑھا رہے ہیں. استاد نے جب پڑھایا تو جو حروف لکھا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کروا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اس پہ زبر تھا، مگر اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. اس کو سیرت اعلیٰ حضرت صفحہ 150 پر مولانا حسنین میاں نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت زیر سے پڑھتے تھے. استاد نے ٹوکا کہ یہ زبر لکھا ہوا ہے، وہاں زبر لکھا ہوا تھا، مگر اعلیٰ حضرت پھر اس کو زیر سے پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے ٹوکا، 3 بار ٹوکا. تو مولانا رضا علی علیہ رحمہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دادا، انہوں نے فرمایا کہ انہیں بھی تھوڑا شک ہوا کہ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا دوسرا نسخہ لایا جائے. جب نسخہ لایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس پہ زیر ہی ہے. اعلیٰ حضرت ہی صحیح پڑھ رہے تھے، جبکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، مطلب حافظ ہوئے نہیں تھے، قاری نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے، ابھی تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا نسخہ لایا تو اس پہ بھی زیر تھا. تو یہ تحقیق ہو گئی کہ جس نسخے سے امام مولانا صاحب پڑھا رہے تھے آپ کے استاد اعلیٰ حضرت کے، اس میں غلطی سے کتابت سے زبر آ گیا تھا. مولانا رضا علی اپنے پوتے سے پوچھتے ہیں
کہ صاحبزادے جب استاد آپ کو زبر پڑھا رہے تو آپ زبر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو تھا کہ زبر پڑھوں، لیکن میری زبان میرے قابو میں ہی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ استاد جو بتا رہے وہی پڑھوں، لیکن زبان سے زیر ہی نکلتا تھا۔ چنانچہ مولانا رضا علی پیشانی کو بوسہ دیتے اور فرماتے بیٹا یہ اللہ کی اس کے رسول کے فضل و کرم سے تم پر خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے غلط نہیں کہلواتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی 3.5 سال کی عمر تھی، اور یہ اس انداز میں قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ ہم سیکھ ہی نہیں رہے تھے، پڑھ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ قرآن کی لکھنے میں کتابت میں غلطی ہو گئی تو اعلیٰ حضرت اپنی کرامت سے اس غلطی کو اجاگر بھی کر رہے تھے۔ اور تھانوی صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کھٹیا باندھ رہے تھے مجدد صاحب۔ چلیے آئیے اب دوسری چیز دیکھیے، 7 سال کی جب تھانوی صاحب کی عمر ہوئی، 7 یا 8 سال کی، تو اس وقت کی عمر کا بھی ایک واقعہ مولانا تھانوی لکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ الافادۃ الیومیہ کی دوسری ہی جلد ہے مولانا تھانوی صاحب کی، اس دوسری جلد میں وہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 475 ہے اور ملفوظ نمبر 837 ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں پیشاب کر رہا تھا۔ تھانوی صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک روز میں پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بھائی تھے ایک بڑے، یہ پیشاب کر رہے تھے، وہ آئے ان کے سر پہ موتنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا دعویٰ تو دعویٰ ہی رہ گیا، ثبوت کچھ نہ تھا، اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا۔ غرض جو کسی کو نہ سوچتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی۔ اب ایک چیز دیکھیں آپ کہ 7 سال کی عمر ہے تھانوی صاحب کی، 7 سال کی عمر میں دیوبند کے مجدد کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کے سر پہ پیشاب کر رہے ہیں۔ اب بھائی تو مجدد تھے نہیں، تو اب اس نے کر دیا تھا تو مجدد صاحب معاف کر دیتے، مگر کھنت دیکھو، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب انتظار میں ہے کہ کسی دن یہ پیشاب کرتے ہوئے کھڑے رہے تو میں آؤں۔ اب ایک چیز، سر پر پیشاب کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کسی بلندی پر جانا، تبھی وہ سر پہ پیشاب ہوگا نا۔ تو یہ سر پر گئے پہلے کسی اونچی جگہ پہ، کوئی ٹیلے ویلے کے نیچے کر رہے ہوں گے بھائی جان، اب یہ سر پہ پیشاب کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی وہ اچھوں کو بھی نہیں سوچتی تھی۔ تو یہ تھانوی صاحب اتنے شرارتی تھے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ 7 سال میں یہ بھائی کے سر پر پیشاب کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت کی عمر ہے 3.5 سال۔ 3.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد کے صحن کے سامنے ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے بچے ہیں اعلیٰ حضرت 3.5 سال، تنہا بیٹھے ہیں۔ فرماتے ایک بزرگ تشریف لائے، بڑا نورانی چہرہ تھا، اور لباس سے عربی معلوم ہوتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ قریب آئے اور انہوں نے عربی زبان میں مجھ سے گفتگو کی، کہا رضا علی کے تم پوتے ہو، نقی علی خان کے صاحبزادے ہو؟ حالت فرماتے میں نے عربی میں ہی ان سے گفتگو کی، عربی میں نے ان سے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی، بہت دعائیں دی اور چلے گئے۔ فرماتے اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں میں حالت کی کرامت بتاؤں، قرآن کریم ناظرہ ختم کر رہے 4 سال کی عمر میں، مگر 3.5 سال کی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ زبان یہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کی عنایتوں سے علم لدنی تھا کہ آپ کو 3.5 سال میں عربی زبان پر بھی عبور ہاتھ دے دیا تھا۔ یہ ہمارے مجدد کی شان تھی، اور یہ 7 سال میں، یعنی اعلیٰ حضرت سے ڈبل عمر میں، اعلیٰ حضرت کی 3.5 سال عمر، تھانوی صاحب کی 7 سال عمر، یہ ڈبل عمر میں بھائی کے سر پہ پیشاب کر رہے تھے۔ ابھی تو مدرسے میں داخلہ بھی نہیں لیا تھا، میں آگے بتاؤں گا۔ اور جب ان کی 7 سال عمر تھی تھانوی صاحب کی، تو بھائی کے سر پہ پیشاب ہو رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت ہدایت النحو عربی زبان کی گرامر کی کتاب، صرف النحو کی کتاب، اس کی عربی زبان میں شرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تھانوی صاحب کی ایک اور شرارت سن لیجئے کہ تھانوی صاحب اسی عمر میں 7 سال کی عمر میں کیا کرتے رہے۔ چنانچہ الافادۃ الیومیہ اس جلد 2 اور قسط نمبر 5 ملفوظ نمبر 837 کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے سکری کے، کوئی علاقہ ہے سکری، کوئی گاؤں آ رہا ہوگا، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی، یعنی تھانوی صاحب کے سوتیلے ماموں، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے، نیک تھے اور سادہ تھے، وہ بیچارے نیک تھے، یہ بدماش تھے۔ پھر کہتے والد صاحب نے ان کو ٹھیکے کے کام پر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ
गर्मी में भूखे प्यासे परेशान घर आए और खाना निकाल कर खाने में मशगूल हो गए। भूखे प्यासे गर्मी में आए मामू जान सौतेले, खाना निकाला और खाने बैठ गए। घर के सामने बाजार है, मैंने सड़क पर से एक कुत्ते का पिल्ला छोटा सा पकड़ा, घर लाकर उनकी दाल की रिकाबी में रख दिया। ये थे मुजद्दिद साहब, बेचारे रोटी छोड़कर खड़े हो गए, कुछ नहीं कहा। तो ये थानवी साहब को 7 साल में पहले लिख चुके हैं। हमें वो सूझती थी जो अच्छों को नहीं सूझती। आला हजरत को 8 साल की उम्र में अरबी बोलना सूझता था, किताबें लिखना सूझता था, इनको कुत्ते के पिल्ले रखना सूझता था, कुत्ते के पिल्ले रखना सूझता था, भाई के सर पर पेशाब करना सूझता था। तो ये थे इनके मुजद्दिद साहब। अब थानवी साहब ने घर में पढ़ना शुरू किया। वालिद साहब ने एक हाफिज साहब को लाया और कहा कि इनको कुरान पढ़ाओ, सिखाओ। अभी देवबंद जाने के मौलाना थानवी, देवबंद कब जाएंगे मैं अभी इन्हीं के शागिर्द की कॉल से बयान करूंगा। चुनांचे किताब है मेरे हाथ में इस वक्त जिसका नाम है अशरफुस सवाने। इसमें थानवी साहब के सवाने हैं, जिंदगी के हालात लिखे। लिखने वाले कौन है? इन्हीं के खलीफा अकबर, जिन्होंने इफादातुल यौमिया भी तरतीब दी है। इन्हीं के खलीफा अकबर ख्वाजा अजीजुल हसन गौरी मजजूब साहब। जिल्द अव्वल अशरफुल सवाने की 3 जिल्दों में मिलती है। अब देखिए थानवी साहब हिफ्ज कर रहे हैं तो उस वक्त इनका आलम क्या था। इसका सफ़ा नंबर 20 है और इसकी जिल्द नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 20 पर लिखते हैं कि एक वाकया हिफ्ज कलाम मजीद के बाद का याद आया कि एक नाबीना हाफिज थे, आंखों से माजूर थे, नाबीना थे, जिनको कलाम मजीद बहुत पुख्ता याद था, कलाम बहुत पुख्ता याद था और इसका उनको नाज भी था। उनको हजरत वाला कब्ल बुलूग नवाफिल में कलाम मजीद सुनाया करते थे। यानी मुसन्निफ लिखते हैं कि थानवी साहब बालिग होने से पहले, कब्ल बुलूग यानी बालिग होने से पहले उनको कुरान सुनाया करते थे। मतलब उम्र उनकी क्या रही होंगी? 8, 9, 7 साल के करीब की उम्र रही होंगी। कहते कलाम मजीद सुनाया करते थे। एक बार रमजान शरीफ में दिन को उनसे कलाम मजीद का दौरा कर रहे थे। हजरत वाला ने दौर के वक्त उनको मुतनब्बह कर दिया कि हाफिज जी मैं आज तुमको धोखा दूंगा और ये भी बताए देता हूं कि फला आयत में धोखा दूंगा। हाफिज जी ने कहा कि मियाँ जाओ भी, तुम मुझे क्या धोखा दे सकते हो, बड़े बड़े हाफिज तो मुझे धोखा ना दे सके। हजरत वाला जब सुनाने के लिए खड़े हुए और इस आयत पर पहुंचे, इन्नमा अंता मुंज़िरू लिकुल्लि कौमिन आद, तो बहुत तरतील के साथ पढ़ा जैसा कि रुकू करने के करीब हजरत वाला का मामूल है। उसके बाद उससे आगे जब अल्लाह यालम इला आखिरी पढ़ने लगे तो लफ्ज अल्लाह को इस तरह बढ़ाकर पढ़ा कि जैसे रुकू में जा रहे हो और तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहने वाले हो। बस हाफिज जी ये समझ कर के रुकू में जा रहे हैं, फौरन रुकू में चले गए। इधर हजरत वाला ने आगे क़िरात शुरू कर दी, यालम मा तहमल इला आखिरी। अब उधर हाफिज जी तो रुकू में पहुंचे और इधर क़िरात शुरू हो गई। फौरन ही हाफिज जी सीधे होकर खड़े हुए। इस पर हजरत वाला को बेख्तियार हंसी आ गई और कहे मार कर हंस पड़े और हंसी से इस कदर मगलूब हुए कि नमाज तोड़कर अलग हो गए। आप देखिए कितनी तौहीन है, कुरान अजीम की तौहीन है इसमें सरातर। इनके उस्ताद एक नाबीना हाफिज है जिनको ये दौर कर रहे हैं, जिनके पास कुरान सुना रहे हैं अपनी कुरान के हिफ्ज की पुख्तगी के लिए। तो हाफिज साहब वो बेचारे नाबीना थे मगर कुरान उनको बड़ा पुख्ता याद था। तो थानवी साहब कहते आज मैं धोखा दूंगा तुमको। और धोखा के लिए उन्होंने किस चीज का इंतखाब किया? अल्लाह के कलाम। कितनी बड़ी जुर्रत है। और धोखा कैसे दूंगा? कहते हैं कि मैं फला आयत में दूंगा, आयत भी इंतखाब। यहां पर अब इनके जुर्म देखिए, पहले तो कलाम अजीम को चुना इन्होंने धोखे के लिए। तो माज अल्लाह जो कुरान अजीम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करे वो मुजद्दिद हो सकता है, पहली चीज। दूसरी फिर आयत का इंतखाब भी कर लिया कि इस आयत, माज अल्लाह इनके नजदीक उस आयत में धोखा की गुंजाइश थी, उस आयत को धोखे के लिए इस्तेमाल किया। ये दूसरा जुर्म उनका। अब हाफिज साहब ने ऐसे कहते कि मैं धोखा दूंगा फला आयत में। तो हाफिज साहब ने कहा जाओ जी मियाँ, अच्छे अच्छे हाफिज आए मेरे सामने पढ़े, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गलत पढ़ के गुजर जाए। हाफिज साहब तो यही समझे बेचारे। तो उन्होंने कहा आज तो मैं दूंगा। चुनांचे उन्होंने सूरह आयत पढ़नी शुरू की। तो अब किस अंदाज में पढ़ रहे हैं? अब ये आयत पढ़ी और उसके बाद जैसी लफ्ज आता है अल्लाह यालम, तो अल्लाह लफ्ज कैसा पढ़ा? अल्लाह यालम। तो उनको क्या लगा कि ये हाफिज साहब को रुकू में जा रहे हैं। और जैसे ये रुकू में पहुंचे लाहो यालम के बाद शुरू कर दिया मा तहमल, आयत आगे बढ़ा दी। हाफिज साहब जो है बेचारे घबरा गए, अरे इसने तो रुकू नहीं किया, मैं रुकू में चला गया। तो आगे पढ़ के निकल गए। अब इस पर तीसरा जुर्म देखिए,
کہ حافظ صاحب جب رکوع میں گئے اور اٹھے تو مطلب یہ ہوا کہ تھانوی صاحب جب تک کلام الہی پڑھے تو پورا ذہن اس آیت میں دھوکہ دینے کے لیے تھا نماز میں بھی. یہ ایک جرم. دوسرا پورا تصور اور پورا ذہن کس طرف لگا ہے کہ حافظ صاحب کب جھکتے کب دھوکہ کھاتے, اور جیسے حافظ صاحب نے دھوکہ کھایا تو تھانوی صاحب کو ہنسی آ گئی. مطلب تھانوی صاحب کا نماز میں دل نہیں تھا, پورا حافظ صاحب کی طرف دل تھا. اور اس کے بعد پھر اور اس پر جرم بالائے جرم کہ جب حافظ صاحب بیچارے شرم کے مارے دھوکہ کھانے کے بعد, تھانوی کے دھوکے کے فریب میں آنے کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو مولانا تھانوی نماز کی عین حالت میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبند کے مجدد کا یہ عالم تھا کہ نماز کی کوئی قدر و عزت نہیں تھی ان کے نزدیک. قرآن عظیم کو یہ دھوکے بازی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, اور اس پر دعویٰ ہے کہ صاحب یہ اس صدی کے مجدد ہے. مگر میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, چنانچہ مولانا حسین میاں علیہ رحمہ آپ کے بھتیجے سیرت اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال ہوئی, یہ 8 سال میں دھوکہ دے رہے ہیں استاد کو, مگر اعلیٰ حضرت کی شان دیکھی, جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو مسلم الثبوت درس نظامی میں جو کتاب شامل ہے, جو درس میں عربی میں پڑھائی جاتی ہے, اعلیٰ حضرت اس کتاب پر عربی میں حاشیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مسلم الثبوت کا حاشیہ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اپنے والد سے پڑھتے تھے تو انداز کیا تھا حالت کا. ایک مرتبہ والد صاحب نے آپ کو مشق کرانے کے لیے, تاکہ آپ کو لکھنا فتویٰ دینا آ جائے, ایک سوال آیا ان کے والد کے پاس, مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے پاس. تو والد صاحب نے سوال کی 2 کاپیاں کی, ایک اعلیٰ حضرت کو دیا, کہا صاحبزادے اس کا جواب آپ بھی لکھیے, اور ایک جواب خود والد نے لکھا. اب جب دونوں جوابات آئے تو جواب میں اختلاف تھا. اعلیٰ حضرت نے جواب کچھ اور لکھا تھا, والد صاحب نے کچھ اور لکھا تھا. اعلیٰ حضرت نے کچھ اور دلیلیں دی تھی, والد صاحب نے کچھ اور دلیلیں دی تھی. اب بیٹوں اور باپ میں اختلاف ہو گیا. والد صاحب نے کہا میاں صاحبزادے تم ابھی ہمارے شاگرد ہو, ہم سے پڑھتے ہو, ہمارا فتویٰ صحیح ہے, آپ ہمارے فتوے سے رجوع کر لیجیے, یہ بچپنے کا عالم ہے. اعلیٰ فرماتے والد گرامی اگرچہ آپ ہی کے ہم شاگرد ہیں مگر فتویٰ ہمارا صحیح ہے, دلیل ہماری صحیح ہے. اب دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں, حل نکلا نہیں. تو والد نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت رامپور جو تھا علماء کا ایک بہت بڑا گڑھ کہلاتا تھا, کہا علماء رامپور کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ کا جواب اور ہمارا دونوں کا جواب علماء رامپور کے پاس بھیج دیتے ہیں, علماء ہی فیصلہ کریں گے. اور وہاں کثرت کے ساتھ سینکڑوں علماء دین اور سینکڑوں مفتیان اکرام وہاں پہ مقیم تھے رامپور میں. نواب رامپور جو ہے کلب علی کا دور تھا, وہ رامپور کے نواب تھے. چنانچہ اعلیٰ حضرت بعد میں سسر بنے, اس وقت اعلیٰ حضرت کے پھوپھا تھے, شادی تو ہونے کی تھی, اعلیٰ حضرت اس کی اس وقت پھوپھا تھے جن کو گھر میں سب نانا فضل حسین کے نام سے پکارا کرتے تھے, نانا فضل حسین. تو نانا فضل حسین جو پھوپھا تھے بعد میں اعلیٰ حضرت کے پھر سسر بھی بنے, انہی کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا. ان کے ذریعے وہ فتویٰ رامپور پہنچایا گیا, اعلیٰ حضرت کا بھی اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا. جب علماء کے بیچ دونوں فتوے گزرے تو والد کے فتوے سے صرف 2 علماء نے اتفاق کیا, اور اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اتنی دستخطیں تھی کہ کاغذ ختم ہو گیا تھا مگر دستخطیں باقی تھی. تو والد نے کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ بیٹا مجھ سے زیادہ ہو گیا, خوشی سے آنسو آنکھوں میں جھلکتے ہیں, پیشانی کو بوسہ دیا, فرمایا تمہارا ہی فتویٰ صحیح ہے, میں بھی اس کی تصدیق کروں, اور اپنے فتوے کو چاک کر کے اس پہ تصدیق کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر یا 9 سال کی عمر میں اپنے والد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ اپنے استاد کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد. اور ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اسی عمر میں اعلیٰ حضرت کتنی اصلاح کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت مسلم الثبوت کتاب پڑھ رہے تھے اپنے والد گرامی سے, عربی کی کتاب, چھوٹی عمر ہے آپ کی, 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہوگی اعلیٰ حضرت کی. ایک دن رات میں آپ مطالعہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ والد کی ایک عادت تھی کہ کسی بھی کتاب کے جو حاشیہ ہوتا ہے, حاشیہ مطلب کتاب لکھی ہوتی ہے, سائیڈ میں کچھ کورے صفحے ہوتے ہیں, کوری چیز جگہ ہوتی ہے, تو والد گرامی کی عادت تھی کہ وہاں اپنی رائے لکھ دیا کرتے تھے. اگر مصنف سے آپ متفق ہے تو وہاں متفق ہے اور اس کی تعریف لکھ دیتے, اور اگر کسی مصنف سے آپ کو کسی علمی اختلاف ہوتا تو وہاں اختلاف بھی درج کر دیتے. مسلم الثبوت کے مصنف سے آپ کو ایک اختلاف تھا اعلیٰ حضرت کے والد کو, انہوں نے وہاں حاشیے میں اپنا اختلاف لکھ دیا تھا کہ مجھے اس عبارت سے یہ اختلاف ہے, یہ عبارت ان کی درست نہیں ہے.
اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے والد کی ہینڈ رائٹنگ میں کتاب کے حاشیے پر یہ دیکھا تو میرے جی میں آیا کہ اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے عالم پر والد گرامی نے اعتراض کیا ہے، تو کیوں نہ اس کا حل سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ والد کا اعتراض کہاں تک درست ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس پر بہت غور کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ایک ایسی اس کا جواب نکالا جائے کہ والد کا اعتراض ہی یہاں پہ ختم ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ رات کے 2 تقریباً بج گئے، میں چراغ کی روشنی میں اس عبارت کو بار بار پڑھتا اور جواب سوچتا رہتا. رات کے 2 بجے کے قریب وہ جواب مجھے القا ہوا، عطا کر دیا گیا، ذہن میں آ گیا میرے. کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے گھنٹوں سے میں اس پہ جواب تک سوچ رہا تھا، تو خوشی کے مارے میں نے تالی بجا دی اور زور سے چلا کے کہا مل گیا. خوشی میں آدمی کہتا نا مل گیا، تو تالی بجے اور چلا کے کہتے مل گیا. گھر کے لوگ جاگ گئے، اتنے زور سے چلایا خوشی میں بے قابو ہو کر. والد صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے سوچا کہیں صاحبزادہ خواب دیکھ کے تو ڈر کے نہیں بیدار ہو گئے. کمرے میں آئے تو چراغ روشن ہے، کتاب سامنے رکھی ہے اور اعلیٰ حضرت خوشی میں تالی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار مل گیا چیخے جا رہے ہیں. مولانا نقی علی کھائے اعلیٰ حضرت کے کندھے کو پکڑا، کہا صاحبزادے کیا مل گیا؟ فرمایا حضور آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا. ذرا جواب بتائیے کیا اعتراض؟ کہا حضور آپ نے صاحب مسلم الثبوت پر یہ اعتراض کیا ہے اور اس کا تو جواب یہ ہے. جو جواب بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں خوشی سے، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا صاحبزادے قسم خدا کی تم مجھ سے نہیں پڑھتے ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. مولانا حسین میاں فرماتے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی کتاب مکمل پڑھی ہی نہیں. استاد کچھ صفحے کچھ حصہ پڑھا دیتے اور اس کے بعد کے سبق اعلیٰ حضرت خود ہی پڑھ لیتے اور خود ہی سمجھ لیا کرتے تھے. تو یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی کہ استادوں کی اصلاح کر رہا ہے ہمارا امام، اور یہ ان کے مجدد ہے جو استادوں کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد میں. اسی وقت کی ایک شرارت میں اور بتا دیتا ہوں، بات نکلی ہے تو دیکھیے یہ تھانوی صاحب کی افادات الیومیہ کی جلد 2 ہے. یہ 5 جلدوں میں نے جیسا کہ عرض کیا، اور افادات الیومیہ کی اس کا صفحہ نمبر 475 ہے اور ملفوظ نمبر وہی 837 ہے. اس میں بہت ساری انہوں نے واقعات لکھے. تھانوی صاحب ایک اور اپنا قصہ لکھتے اسی وقت کا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرٹھ میں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے سب نمازیوں کے جوتے جمع کر کے اس کے شامیانے پر پھینک دیے. میرٹھ میں ایک مسجد میں گئے تھانوی صاحب، اب یہاں تو عمر نہیں لکھی کس عمر کی شرارت ہے یہ ان کی. تو گئے وہاں اور جتنے نمازیوں کے جوتے تھے سب اٹھائے اور وہ صحن میں ایک شامیانہ ایک پردہ ڈلا ہوا تھا اس میں پھینک دیے. پھر تھانوی صاحب کہتے نمازیوں میں گل مچ گیا، لوگوں میں شور مچ گیا. چنانچہ جوتے کیا ہوئے، یہ شور مچ گیا کہ جوتے کیا ہوئے. ایک شخص نے کہا یہ لٹک رہے ہیں، وہ جھول بن کے لٹک رہا ہوں گا. مگر کسی نے کچھ نہ کہا. یہ خدا کا فضل تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب یہ شرارت کر گزرتے تھے اور ان پر کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا ان کی بدماشی کی بنا پر، تو کہتے خدا کا فضل ہو گیا. پھر آگے لکھتے باوجود ان حرکتوں کے اذیت کسی نے نہیں پہنچائی، یعنی تکلیف مجھے کسی نے نہیں پہنچائی. وہی قصہ رہا جیسا کہ کسی نے کہا تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. وہاں شعر بھی فٹ کر دیا. تو یہ تھانوی صاحب تھے کہ یہ اچھی خاصی عمر میں نمازیوں کے جوتے اٹھاتے شامیانوں پہ پھینک دیتے. بھائی پیشاب کر رہے ہوتے جاتے بھائی کے سر پہ متنا شروع کر دیتے. استاد صاحب سے پڑھ رہے ہوتے تو استاد کو دھوکہ دے دیتے. گھر میں سوتے تو کھڑیاؤں کو باندھ کے والد کو پریشان کرتے. یہ ان کا عالم تھا. مگر اعلیٰ حضرت کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت 18 سال کی عمر میں بیعت کے لیے اپنے مرشد کامل حضرت شاہ علیہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے. ماہرہ شریف جیسے ہی والد کے ساتھ پہنچے شاہ علیہ رسول بے ساختہ فرماتے صاحبزادے آپ ہی کا تو انتظار تھا ہمیں. فوراً بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد ویسے ہی خلافت عطا فرما دیتے ہیں. آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے شاہ علیہ رسول کے سالوں سے مجاہدے کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں. تو کچھ نے لوگوں نے عرض کیا حضور یہ بریلی کے صاحبزادے آئے، کم عمر نوجوان ہیں، ابھی عمر بھی پختہ نہیں ہے. آپ نے بیعت تو کیا ساتھ میں انہیں خلافت بھی عطا کر دی جبکہ ہم برسوں سے مجاہدہ کر رہے ہیں. تو والد جو ان کے استاد ہیں اور ان کے جو پیر و مرشد شاہ علیہ رسول فرماتے ہیں میاں ان کے پاس علم و عرفان تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی.
تم کیا جانو احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے شاہ رسول تو دنیا سے کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ استاد محترم آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے پوچھا جائے اگر کہ کیا لایا اے شاہ رسول تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا. یعنی حالت کی ذات وہ ہے جس پر استاد فخر کرے، جس پر پیر فخر کرے، جس پہ باپ فخر کرے. اور تھانوی صاحب ہے جو سب کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ گئے. کبھی کسی کے سر پہ پیشاب کر رہے ہیں، کبھی کسی کے سر پہ موت رہے ہیں، جو مرضی آ رہی ہے، شرارتوں سے بھرا ہوا انداز ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بچپنے کے واقعات ہی بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. تھانوی صاحب نے داخلہ کب لیا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے 1286 میں آپ عالم بن کے فارغ ہوئے. تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ لیتے اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ کی زبانیں سن لیجئے. یہ چنانچہ اشرف السوانح جلد 1 کا صفحہ نمبر 24 ہے. دیکھ لیجئے اشرف السوانح ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے. چنانچہ خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب صاحب جو ان کے خلیفہ اور شاگرد وہ کہتے ہیں مدرسے دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا. یعنی 5 سال دیوبند میں انہوں نے پڑھا. آخر ذی قعدہ 1295 میں وہاں داخل ہوئے. کب داخل ہوئے؟ 1295 میں، 95 میں. یہ 95 میں اشرف علی تھانوی صاحب مدرسے دیوبند میں داخل ہوئے 1295 میں. اور 1295 میں اعلیٰ حضرت کی اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے؟ 23 سال. اور اعلیٰ حضرت عالم بن کے کب نکل چکے تھے؟ 14 سال میں. مطلب جب یہ داخل ہو رہے تو اعلیٰ حضرت کی عمر 23 سال تھی. فارغ ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا. اور اس وقت تک کہ جب یہ مدرسے دیوبند میں داخل ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت 75 کتابیں دین کے اوپر لکھ چکے تھے. میں سے چند کے نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے 1295 میں داخل ہوئے اور 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے. 1301 کے اندر یہ فارغ ہوئے. چنانچہ اعلیٰ حضرت تو جب 75 کتابوں کے مصنف تھے، یہ مدرسے دیوبند میں پڑھنے کے لیے بھی داخلہ لے رہے تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے داخلہ فارم لیے ہوئے. اور اس وقت تک اعلیٰ حضرت 23 سال کی عمر تھی. اعلیٰ حضرت 75 کتابیں لکھ چکے تھے، جن میں سے چند کے میں نام یہاں بتا دیتا ہوں، جن میں شرح ہدایت النو عربی زبان میں، حاشیہ مسلم الثبوت عربی زبان میں، النجوم الثواقب فی تخریج احادیث القواقب یہ آپ کی کتاب ہے، مطلع القمرین فی ابانتی سبقۃ الامرین، انفاس الفقر فی قربان البقر، فضل القضاء فی رسم الافتاء، سیف المصطفیٰ علی ادیان الافتراء، قمر التمام فی نفی الظلام عن سید الانام. یہ اعلیٰ حضرت کی میں نے چند کتابوں کے نام سنے. اس طرح 75 کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت اس وقت تک 23 سال کی عمر تک آپ اپنی لکھ چکے تھے.